میری شادی اسی لڑکے سے طے ہوئی جس سے مجھے محبت تھی، مگر سہاگ رات کو جب اس نے گھونگھٹ اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو کچھ دھوکے انسان کی زندگی کو پوری طرح برباد کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہی دھوکہ ہوا جس نے میری زندگی کو پوری طرح ختم کر کے رکھ دیا۔ میں نے جس شخص کو چاہا، جسے اپنا مان کر اپنا وجود اس کے سپرد کیا، وہ شخص مجھے اتنا بڑا زخم دے گیا کہ میں آج تک اس زخم کو اپنے دل میں چھپا کر بیٹھی ہوں۔ جس شخص سے میں نے محبت کی، اسی نے میری پیٹھ پر خنجر گھونپ دیا۔ مجھے میری سہاگ رات کو اتنا بڑا جھٹکا ملا کہ میں سنبھل ہی نہ پائی، کیونکہ جب میرے من پسند شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میرا شوہر تو شاہین اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ بہت ہی لاڈو پلی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کرتے، اسی لیے وہ کچھ ضدی اور من مانی کرنے والی تھی۔ جو کہہ دیتی اسے پورا کر کے ہی دم لیتی۔ شاہین نے 12ویں جماعت کا امتحان دیا تو ماں باپ کو اس کی شادی کا خیال ستانے لگا، لیکن شاہین ایسے ہی کسی راہ چلتے انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے لو میرج کرنے کا شوق تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ جس لڑکے سے اس کی شادی ہو وہ کم از کم اس کے لیے کچھ جذبات تو رکھتی ہو۔ لیکن ان کے خاندان میں پسند کی شادی کے سب خلاف تھے۔ لڑکا لڑکی اگر اپنی پسند بیان کرتے تو انہیں بے حیا کا خطاب دیا جاتا، اور سب ان کے والدین کو برا بھلا کہتے۔ اسی لیے شاہین کو بھی یہ آزادی حاصل نہیں تھی کہ وہ اپنی پسند یا اپنی خواہش کو بیان کر سکے۔ اس کے ماں باپ بھی خاندان اور برادری کے دباؤ کا شکار تھے۔ ویسے بھی ان کی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے لیے اس کے دل میں جذبات ہوتے، یا جس کے لیے وہ اپنے خاندان سے بغاوت کرتی۔ لیکن فی الحال اس نے اپنے ماں باپ کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ ابھی اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ اس کے والد بھی اکلوتی بیٹی کو پڑھانے کے حق میں تھے، اسی لیے اچھا رشتہ نہ ملنے تک انہوں نے شاہین کو آگے پڑھانے کا ارادہ کیا، اور اس کا 13ویں جماعت میں داخلہ ہو گیا۔ شاہین ایک ذہین لڑکی تھی، وہ ہمیشہ اچھے نمبر لیتی تھی، اسی لیے اس کا دہلی شہر کے بڑے کالج میں داخلہ ہوا تھا۔ شاہین اپنے ابا کے اس فیصلے سے بڑی خوش تھی کہ انہوں نے شادی کا ارادہ ملتوی کر دیا، اور پھر اس نے نئے سرے سے پڑھائی شروع کر دی تھی۔ وہ روزانہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کالج جاتی اور خوب مزے کرتی۔ ہر کوئی شاہین کی قسمت پر رقص کرتا تھا۔ وہ نہ صرف بہت خوبصورت اور حسین تھی، بلکہ اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کالج میں ہر لڑکی اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھتی تھی اور اس سے دوستی کی خواہش رکھتی تھی۔ اور پھر ایک دن کالج سے واپسی میں وہ ایک گاڑی سے ٹکرائی۔ وہ سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی تھی جو سڑک پر آئی تھی، اور شاہین کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ شاہین ہمیشہ سے ہی بہت تیز مزاج کی تھی، اس لیے وہ غصے میں اپنا بیگ گاڑی کے بونٹ پر پٹکتی گاڑی کے فرنٹ دروازے کے پاس پہنچ گئی اور زور سے شیشہ بجا دیا۔ سیاہ رنگ کا شیشہ نیچے اترا تو سیٹ پر بیٹھے جوان لڑکے کو دیکھ کر وہ کتنی ہی دیر دم بخود رہ گئی۔ وہ گورا چٹا خوبصورت سا لڑکا تھا جس کی ستواں ناک اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس لڑکے نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے شاہین کو دیکھتے ہوئے اس سے معافی مانگ لی۔ شاہین یہ سوچ کر غصے سے گاڑی تک آئی تھی کہ وہ گاڑی والے کو کھری کھوٹی سنائے گی، لیکن نہ جانے اس شخص کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ شاہین خود بخود اس کے شہر میں جگڑتی چلی گئی، اور خاموشی سے بونٹ سے اپنا بیگ اٹھاتی واپس اپنے دوستوں تک چلی آئی۔ اس کی دوستوں نے شاہین کو کونی ماری اور کہنے لگی، غلطی تیری تھی، وہ تو صحیح آ رہا تھا، تو ہی اپنے آپ میں مگن دنیا سے بے نیاز چل رہی تھی، پھر ٹکر تو ہونی تھی، اور اوپر سے تو نے الٹا اسی کو جا کر تیور دکھا دیا۔ شاہین نے بس مسکرا کر دوستوں کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ غلطی اس کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، اپنی غلطی دوسروں کے سر تھوپنے والی۔ اسی لیے اب بھی وہ یہی کر کے آئی تھی، اور پھر وہ سہیلیوں کے ساتھ گھر کی طرف نکل پڑی، لیکن اس کا دھیان اس گاڑی میں ہی اٹک کر رہ گیا جس کی نمبر پلیٹ کو اس نے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا تھا۔ سارا دن کہاں گزرا اسے پتہ ہی نہ چلا، لیکن رات کو جب شاہین سونے کے لیے لیٹی تو اس کی آنکھوں میں خود بخود وہ حسین سراپا گھوم گیا۔ وہ لڑکا آسمان سے اترا کوئی شہزادہ تھا،
جس نے پہلی ہی نظر میں شاہین کا دل جیت لیا تھا۔ آج تک شاہین نے کبھی کسی کے لیے ایسے جذبات محسوس نہیں کیے تھے جیسے جذبات اس لڑکے کے لیے اس کے دل میں پیدا ہو رہے تھے۔ ایک عجیب سا خمار اس پر طاری تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس لڑکے کے سحر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خیالوں ہی خیالوں میں شاہین نے اس کا ہاتھ بھی تھام لیا تھا اور اس کے ساتھ مستقبل کے سپنے بھی سجانے لگے تھے۔ وہ خود بھی حیران تھے کہ ایک سرسری ملاقات میں وہ کیسے کسی کو اپنے دل کا مکین بنا سکتی ہے، لیکن محبت بتا کر نہیں ہوتی، یہ تو بس دل میں اتر جاتی ہے۔ اور اس کے دل میں بھی اس لڑکے کی محبت نے بنا بتائے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ شاہین اس کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اور پھر اگلی صبح وہ اس امید کے ساتھ کالج جانے کے لیے نکلی کہ شاید آج پھر سے وہ لڑکا نظر آ جائے، اور اس کی قسمت اچھی تھی۔ پھر کالج کی چھٹی کے وقت اسے وہ گاڑی اسی جگہ نظر آ گئی۔ شاید اس لڑکے کا مخصوص راستہ تھا، لیکن اس سے پہلے کبھی شاہین نے اس بات کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اب تو وہ گاڑی کا نمبر یاد کر چکی تھی، اسی لیے دور سے ہی گاڑی دیکھتے ہی پہچان گئی، اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کسی طرح وہ ایک بار اس لڑکے سے مخاطب ہونا چاہتی تھی، اور جان بوجھ کر اسی لیے وہ اس گاڑی کے سامنے آ گئے۔ ڈرائیور نے تیزی سے بریک لگائے تھے۔ وہ گاڑی کے قریب گئی تو اس بار شیشہ خود ہی اتر گیا۔ وہ لڑکا جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا غصے سے کہنے لگا، یہ کیا حرکت ہے؟ اگر آپ کو گاڑی لگ جاتی۔ شاہین دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، کل دراصل غلطی میری تھی اور غصہ میں نے آپ پر کر دیا۔ شاہین نے بات کرنے کا بہانہ تلاش کر ہی لیا تھا۔ یہ سنتے ہی اس لڑکے کے تاثرات کچھ نرم پڑ گئے۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، لیکن اس طرح گاڑی کے سامنے نہ آ جاؤ، کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس لڑکے کے چہرے پہ دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، اور شاہین کو لگا تھا کہ اس نے آدھا مار کا سر کر لیا ہے۔ شاہین کو یقین تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر نظر انداز نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ لڑکا بھی زیادہ دن تک ٹک نہیں پائے گا اور شاہین کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور پھر شاہین نے اس سے معافی مانگ کر واپس اپنی راہ لی، لیکن اپنا دل وہیں چھوڑ آئی تھی۔ ایک دو بار پلٹ کر اس کی طرف دیکھا بھی تھا۔ اس لڑکے کے چہرے کی مسکراہٹ میں شاہین کو جیسے جینے کی ایک نئی وجہ مل گئی تھی۔ محبت اس پر پوری طرح آشکار ہو چکی تھی، اور اب وہ دن رات اسی محبت میں ڈوب رہے تھے۔ ہر روز یہی دعا کر کے گھر سے نکلتی کہ وہ اسے نظر آ جائے، اور ہمیشہ ہی وہ اسے نظر آ جایا کرتا تھا۔ کبھی شاہین کسی نہ کسی بہانے سے اس کی گاڑی کے آگے چلی جاتی، تو کبھی وہ خود ہی شیشہ اتار کر شاہین پر اپنی محبت بھری نظر ڈال دیتا۔ شاہین کی دوستوں نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ سب شاہین کو بار بار تنگ کر رہے تھے، اور شاہین کی محبت مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دوستیں اکثر ہی اسے گاڑی والے کے ذکر سے چھیڑتیں اور وہ شرما جاتی۔ مہینے بھر کے سلسلے کے بعد ایک دن جب شاہین کی دوستیں کالج نہ آئیں اور وہ کالج سے واپسی پر اکیلی تھی، اس لڑکے نے موقع دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور شاہین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شاہین نے یہاں وہاں دیکھا، ارد گرد کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا، اس لیے وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دل بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھا۔ آج تک اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی، اس لیے کچھ ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ وہ لڑکا اس کے ساتھ لنچ کی بات کر رہا تھا۔ شاہین کو بھی گھر جانے کی جلدی نہیں تھی، وہ اکثر ہی دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی گھر جاتی تھی، اسی لیے اس کے ماں باپ کو اس کی واپسی کا صحیح وقت معلوم نہیں تھا۔ جب اس لڑکے نے پیشکش کی تو شاہین نے بھی حامی بھر لی، بنا یہ سوچے کہ وہ اس کے لیے بالکل انجان ہے۔ اور پھر وہ لڑکا اسے ہوٹل میں لے گیا اور آرڈر کرنے کے بعد اس سے باتیں کرنے لگا۔ شاہین نے بھی اس سے دل بھر کر باتیں کی۔ دونوں کے درمیان دوستی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس لڑکے نے شاہین کو اپنا نام رزاق بتایا تھا۔ وہ ایک بڑے کاروباری شخص کا بیٹا تھا اور اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے شاہین پر بھی کافی پیسے خرچ کر دیے تھے اور بہت مہنگا لنچ کروا کر اسے واپس کالج کی طرف چھوڑ دیا۔ شاہین اپنی قسمت پر مسرور تھی کہ اسے بیٹھے بٹھائے اتنا امیر چاہنے والا مل گیا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ وہ لڑکا اکثر ہی کالج سے واپسی پر شاہین کو اپنے ساتھ کسی نہ کسی ہوٹل لے جاتا، اس کا ہاتھ تھامتا اور خوب محبت کا اظہار کرتا۔ کبھی وہ بہانے سے شاہین کے قریب آتا تو اسے چھونے لگتا اور شاہین شرم سے گلابی پڑ جاتی۔ محبت یوں بھی انسان کو ہوش کھونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شاہین بھی رزاق کی محبت میں اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ خود کو
رزاق کے سپرد کر دے۔ کچھ عرصے میں ہی دونوں کی محبت ایسے پروان چڑھ گئی تھی کہ اس کے بغیر شاہین کا گزارا ممکن ہی نہیں تھا، اور پھر شاہین بار بار رزاق سے تقاضا کرنے لگی کہ وہ اس کے لیے رشتہ بھیج دے۔ رزاق نے حامی بھر لی تھی کہ وہ جلدی رشتہ بھیج دے گا۔ 2 دن گزرے تھے کہ اچانک ہی اس کے گھر میں اس کی شادی کا ذکر چھڑ گیا۔ شاہین ایک دم پریشان ہو گئی۔ اس کے والد بتا رہے تھے کہ ان کے کسی جاننے والے نے ایک بڑے کاروباری شخص کے بیٹے کے رشتے کا بتایا ہے۔ ہماری برادری کے لوگ ہیں، سنا ہے بہت اچھے اور پیسے والے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ شاہین کے لیے ان لوگوں کو گھر بلوا لوں، 2-4 ملاقاتیں ہوں گی تو پھر رشتے کے بارے میں بھی سوچ لیں گے۔ یہ سن کر شاہین بہت زیادہ گھبرا گئی کہ اگر اس کے والد نے ان لوگوں کو بلوا لیا تو کیا ہوگا۔ وہ تو اپنی پسند بھی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے رزاق کو فون ملایا تو دوسری طرف رزاق نے اسے نیا مسئلہ سنایا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے باہر ملک جانا ہے، میں واپس آؤں گا تو رشتہ بھیجوں گا، جب تک تم کسی طرح اپنے گھر والوں کو سنبھال لو۔ یہ سن کر شاہین بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی، جھگڑنے لگی، لیکن رزاق کے اپنے مسئلے مسائل تھے۔ وہ بس کچھ وقت کی مہلت مانگ رہا تھا۔ شاہین کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اسے کچھ دن کی مہلت دے دیتی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے باپ کو اس رشتے سے روک لے گی، اور پھر جب 2 دن بعد اس کے باپ نے اسے رشتے کا ذکر کیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر کہنے لگی، ابا شادی کی اتنی کیا جلدی ہے، ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں۔ اس کے والد نے کہا کہ وہ لوگ تم کو شادی کے بعد بھی پڑھائیں گے، تمہاری پڑھائی کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اتنا امیر اور پیسے والا لڑکا دوبارہ نہیں ملے گا۔ میں ان لوگوں کو آج شام میں ہی گھر بلوا رہا ہوں۔ شاہین کا سانس ایک دم ہی رکنے لگا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اپنے والد سے بات کرے کہ اتنے میں ہی اس کے والد اس کی والدہ کو بتانے لگے کہ ابراہیم ٹیکسٹائل مل کے مالک کا بیٹا ہے رزاق ابراہیم، بہت ہی قابل اور ہونہار بچہ ہے، پوری ٹیکسٹائل مل وہی سنبھال رہا ہے۔ ایسے رشتے روز روز کہاں ملتے ہیں، اسی لیے بہت اچھی سی تیاری کرنا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ابا نے اماں کو 10 چیزوں کے نام بتا دیے تھے کہ یہ سب شام تک تیار کر لینا، خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ابا حکم سنا کر نکل گئے تھے، جبکہ رزاق کا نام سن کر شاہین اچھل پڑی تھی۔ رزاق نے اسے اپنے بارے میں یہی تو بتایا تھا کہ اس کے باپ کی ٹیکسٹائل مل ہے، اور وہ اسی کے سلسلے میں ہی باہر ملک جانے کی بات کر رہا تھا۔ اچانک ہی شاہین کا دل خوشیوں سے اچھلنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں بھاگی اور رزاق کو فون ملایا تو اس کا فون بند جا رہا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ رزاق نے اسے کہا تھا کہ جتنے دن وہ باہر ملک میں رہے گا اس کا فون بند رہے گا۔ شاہین کو بے ساختہ ہی رزاق پر پیار آ رہا تھا کہ جس نے بڑی چالاکی سے اس کے لیے رشتہ بھی بھجوا دیا تھا اور اسے ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ اسے تو بس رزاق کی واپسی کا انتظار تھا کہ جب وہ اس بات پر اس سے محبت کی میٹھی سی لڑائی لڑتے۔ شاہین کو لگا کہ قسمت نے شاید ان دونوں کے راستے ملا دیے ہیں، اور قدرتی طور پر ہی رزاق کے والد نے اس کا رشتہ شاہین کے لیے بھجوا دیا ہے۔ وہ اپنی اس خوش قسمتی پر بہت زیادہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ اس نے جلدی سے ہی اپنی ساری دوستوں کو فون لگایا اور بتا دیا کہ اس کے لیے رزاق کا رشتہ آ رہا ہے، اور وہ بھی اس کے والد کی مرضی سے۔ یہ سن کر ساری ہی دوستیں بڑی خوش ہوئیں، اور پھر اسی شام رزاق کے ماں باپ رشتہ لے کر چلے آئے۔ وہی بڑی سی سیاہ گاڑی دروازے پر آ کر رکی تھی، جسے دیکھ کر شاہین راستہ بھول جایا کرتی تھی۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ آنے والا رشتہ رزاق کا ہی ہے۔ وہ بہت خوشی سے خوب تیار ہوئی، اپنے آپ کو سجایا اور ان لوگوں کے سامنے چلے گئی۔ ان لوگوں نے شاہین کو پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا۔ انہیں شادی کی جلدی تھی، اس لیے جھٹ پٹ رشتہ طے کر دیا۔ پھر رزاق کے والد نے بتایا کہ میرا بیٹا دبئی گیا ہوا ہے، 10 دن بعد لوٹے گا تو ہم دھوم دھام سے شادی کر دیں گے۔ یہ سن کر تو شاہین پوری طرح شرما گئی اور اپنے کمرے میں چلی آئی، گھونگھٹ اتار کر پھینکا اور بستر پر چڑھ کر ناچنے لگی۔ خوشی اس کے سر پر سوار تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی ماں کمرے میں آئی تو بیٹی کو دیوانوں کی طرح خوشی میں ناچتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شاہین اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، اماں میں دلہن بنوں گی اور شادی کر کے چلی جاؤں گی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب ہی چمک تھی۔ اس کی ماں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، بڑی بے شرم ہے، رشتہ پکا ہوا نہیں، رخصتی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ کہاں تو تجھے شادی نہیں کرنی تھی اور کہاں تیری خوشی سنبھالے نہیں جا رہی۔ شاہین کی ماں بیٹی کو خوش دیکھ کر خود بھی خوش تھی، اور پھر شاہین کی ماں نے بتایا کہ 15 تاریخ کی شادی طے ہو گئی ہے۔
بس 10-15 دن ہی ہیں، اس لیے بہت تیزی سے تیاریاں کرنی ہوں گی۔ شاہین نے اماں کو یقین دلا دیا کہ وہ ان کی پوری مدد کرے گی، اور پھر دونوں ماں بیٹی نے مل کر شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ البتہ رزاق سے اس کا دوبارہ رابطہ نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ ملک میں نہیں تھا۔ اس کا فون مستقل بن جا رہا تھا، اور پھر یوں ہی دن گزرتے چلے گئے اور شادی کا دن آ گیا۔ شاہین نے نہ رزاق کی تصویر دیکھی تھی، نہ ہی اس سے روبرو کوئی ملاقات کی تھی، کیونکہ اسے ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو تقریباً 8-10 مرتبہ تنہائی میں رزاق سے مل چکی تھی، اسی لیے خوشی خوشی دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد قاضی صاحب آئے اور اس نے رزاق کا نام سنتے ہی قبول ہے کہہ کر دستخط کر دیے، اور ہمیشہ کے لیے خود کو رزاق ابراہیم کے سپرد کر دیا۔ بڑی دھوم دھام سے بارات آئی تھی، اور اسی طرح وہ رخصت ہو کر اپنے عالیشان سسرال میں پہنچی۔ اب تک اس نے اپنے دولہا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس پل کے لیے بڑی بےتاب تھی جب رزاق اس کے سامنے آتا اور وہ اس کے کان کھینچتی۔ شاہین کو کمرے میں بیٹھے بیٹھے کافی دیر گزر گئی تھی، لیکن رزاق کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے تھک کر بستر کے پیچھے ٹیک لگا لیا اور سوچنے لگی کہ جب رزاق اسے دلہن بنا دیکھے گا تو اسے دیکھ کر پوری طرح دیوانہ ہو جائے گا۔ شادی میں آئے ہر مہمان نے اس کی بے انتہا تعریف کی تھی۔ واقعی سرخ جوڑے میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ سہاگرات کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا چہرہ شرم سے لال پڑ رہا تھا، اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے اپنا گھونگھٹ کھینچ لیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ رزاق کو خوب تنگ کرے گی اور اتنی آسانی سے اس کے قابو میں نہیں آئے گی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی کہ جبھی دھیرے سے کسی نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، اور جس چہرے پر اس کی نظر پڑی تھی وہ بری طرح اچھل گئی۔ وہ لڑکا کوئی اور تھا جو اس کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وہ ایک دم ہی گھبرا کر پیچھے ہوئی اور کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ میرا شوہر کہاں ہے؟ وہ لڑکا دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، میں ہی آپ کا شوہر ہوں، میں رزاق ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ شادی سے پہلے آپ کو میری تصویر نہیں دکھائی گئی، نہ ہی ملنے دیا گیا، اس لیے آپ مجھے نہیں پہچانتے، لیکن شادی کی رات میرے علاوہ اور کون آپ کا گھونگھٹ اٹھانے کی جرات کر سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ شاہین کے سر پر آسمان گر پڑا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، آپ رزاق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا دولہا حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میں ہی رزاق ابراہیم ہوں۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور کچھ دیر پہلے آپ نے مجھ سے نکاح قبول کیا ہے۔ یہ سب سن کر شاہین گمسم ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن میں تو وہ تصور لہرانے لگا تھا جسے سوچ کر اس نے نکاح قبول کیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی یا پھر اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ وہ بالکل ہی سکتے میں تھی کہ جب ہی اس کے شوہر رزاق نے ایک تحفہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور اس کے قریب ہو کر اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور دھیرے دھیرے اس کے زیور اتارنے لگا۔ شاہین کا سانس رک رہا تھا۔ وہ دم بخود سی بیٹھی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی جسارتوں کو روکنا چاہتی تھی، لیکن اس کا شوہر رضا جذبات سے اس قدر لبریز تھا کہ بنا روکے ہی اس نے بڑی آسانی سے شاہین کو قابو میں کر لیا تھا اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ شاہین کے لیے اپنے شوہر کا لمس ایک آگ کی طرح تھا جو اس کے وجود کو جھلسا رہا تھا، لیکن وہ اپنے شوہر کی منمانیوں کو برداشت کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ ذہنی طور پر وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہین نے ساری رات بہت تڑپ کر گزاری تھی۔ اپنا آپ کسی ایسے مرد کے حوالے کرنا جس سے محبت نہ ہو، جس کے بارے میں کبھی سوچا نہ ہو، اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس کا شوہر بہت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ فریش ہو کر بس تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو اس کی پہلی نظر جس شخص پر پڑی اسے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ سامنے وہی کھڑا تھا جس کو رزاق سمجھ کر اس نے یہ شادی کی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کا گریبان پکڑ کر پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ تم کہاں تھے؟ دیکھو میری شادی ہو گئی ہے، اور میں نے جسے رزاق سمجھ کر شادی کی ہے وہ تو کوئی اور ہے۔ وہ لڑکا شرمندگی سے سر جھکا گیا اور کہنے لگا، شاہین مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں یہ سب ہو جائے گا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، بس جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں تمہیں امپریس کرنے کے لیے اپنے مالک کا نام لے بیٹھا۔ دراصل میں رزاق صاحب کا ڈرائیور ہوں اور میرا نام کامران ہے۔ میں اس دن تمہارے کالج کے سامنے سے گزر رہا تھا جب تم میری گاڑی کے سامنے آئی اور پھر میرے دل میں اتر گئی۔ مجھے خود بخود تم سے محبت ہوئی۔
اگر میں تمہیں بتاتا کہ میں ایک معمولی ڈرائیور ہوں تو تم کبھی مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی، اس لیے بس میں نے اپنے مالک کا نام لے دیا اور پھر تم خود بخود مجھ سے محبت کرنے لگی۔ میرے پاس پیسوں کی کمی نہ ہوتی، کیونکہ رزاق صاحب نے مجھے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح رکھا تھا، اسی لیے میں تمہیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا بھی کھلاتا اور تحفے بھی دیتا۔ لیکن پھر اچانک مجھے گاؤں جانا پڑا، کیونکہ میری اماں بہت شدید بیمار ہو گئی تھی، اور پھر گاؤں پہنچنے کے بعد میری اماں کا انتقال ہو گیا۔ میں تم سے رابطہ بھی نہ کر سکا، اور 20 دن وہاں گزار کر جب واپس لوٹا تو مجھے پتہ چلا کہ رزاق صاحب کی رات کو شادی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کی شادی تم سے ہو گئی ہے۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ تقدیر میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گی کہ میں رزاق کا نام لے کر جس لڑکی کو اپنی محبت میں اتاروں گا وہ انہی کی بیوی بن جائے گی۔ کامران شاہین کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ شاہین اس کا گریبان چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا ہے۔ کامران اس سے کہہ رہا تھا، میں واپس آ کر تمہیں اپنی سچائی بتانے والا تھا اور تمہارے لیے رشتہ بھی بھیجنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی تم رزاق صاحب کی ہو گئی۔ اب تم میری مالکن ہو اور میرے لیے قابل احترام ہو۔ میرے مالک نے ہر اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے۔ میں ان کے ساتھ مزید دھوکہ نہیں کر سکتا۔ ہو سکے تو میرے مالک کو اس بارے میں کچھ نہ بتانا، ورنہ میں ان کی نظروں سے گر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کامران رونے لگا اور شاہین سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر شاہین نے سختی سے کامران سے کہہ دیا کہ اب تم یہ نوکری چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، کیونکہ اب میں مزید اس طرح زندگی نہیں گزار سکوں گی کہ تم میری آنکھوں کے سامنے ہو اور میں کسی اور کے نکاح میں رہوں۔ شاہین نے کامران سے سچی محبت کی تھی، لیکن اسے نکاح جیسے رشتے کا پاس بھی تھا۔ کامران شاہین کے کہنے پر نوکری چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا، اور شاہین نے اپنے دل کو سنبھال کر خود کو رزاق کے حوالے کر دیا تھا۔ رزاق ایک نیک انسان تھا، جس نے اپنی محبت سے کچھ ہی دنوں میں شاہین کا دل جیت لیا تھا۔ پہلی محبت کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا، لیکن عورت جس مرد کے نکاح میں ہوتی ہے، اس کا دل، اس کا جسم اور اس کی جان خود بخود اس سے جڑ جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب شاہین امید سے ہوئی تو وہ بھی پوری طرح رزاق کی ہو گئی۔ آج وہ دونوں اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہیں، لیکن شاہین کبھی کبھی سوچتی ہے کہ کامران کو اپنے مالک کا نام استعمال کر کے اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس نے کامران کی بڑی گاڑی سے نہیں بلکہ کامران سے محبت کی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی اسے سچ بتا دیتا کہ وہ ایک ڈرائیور ہے تو بھی شاہین اسے کبھی نہ چھوڑتی۔ اکثر مرد سمجھتے ہیں کہ عورت ان کی ذات سے نہیں بلکہ ان کے پیسوں سے محبت کرتی ہے، جبکہ در حقیقت یہ بات بالکل غلط ہے۔ عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو اسے عزت دیتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا احساس کرتا ہے۔ عورت پیسے کی نہیں، عزت اور محبت کی بھوکی ہوتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں ہمارے معاشرے نے عورت کو لالچی سمجھ لیا ہے۔ اب آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عورت اسی مرد سے محبت کرتی ہے جو اسے عزت دیتا ہے، تحفظ کا احساس دلاتا ہے اور اس کی خواہشوں کا احترام کرتا ہے، پھر چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو؟ مزید اس طرح کی رومانوی اور سبق آموز سچی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ کہانی اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔